فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سابقہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم مجھے کیوں تکلیف دیتے ہو؟ قد تعلمون انی رسول اللہ، تمہیں پتہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آج کی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل قوم سے یہی ارشاد فرمایا، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی شان ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کو اپنی زبان سے کہلوایا کہ آپ اعلان فرمائیں میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن جب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے اللہ یوں نہیں فرماتے، محبوب آپ اعلان فرما دے میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، اللہ نے فرمایا، سورہ فتح کی آیت ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی آمد کی خوشخبری سنائی اور سابقہ جو کتب ہیں ان کی تصدیق کی۔ ہر نبی جب بھی مبعوث ہوتا ہے سابقہ انبیاء کی تصدیق کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرائض میں سے دو فرض، سب سے پہلا یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری اطاعت کرو، اور دوسرا یہ کہ میرے بعد ایک رسول امی آئے گا جن کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوگا، ان کا استاد اللہ ہوں گے، اور ان کی خوشخبری دیتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات تشریف لائے، کائنات میں کوئی بھی، اس دنیا میں کوئی بھی آیا، وہ آیا بعد میں اس کے چرچے ہوئے، لیکن امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں ہیں، چرچے دنیا میں پہلے ہو رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 700 سال پہلے نبی علیہ السلام سے آپ کا زمانہ گزرا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں، اے بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو نام تھا حضرت یعقوب تھا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اصل نام ان کا اسرائیل تھا، لقب یعقوب تھا، تو یعقوب سے لقب سے مشہور ہو گئے، اصل نام ان کا اسرائیل تھا۔ بعض کہتے ہیں نہیں، یعقوب ان کا اصل نام تھا، اسرائیل ان کا لقب تھا۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، ان کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اور بھائیوں کو مصر بلایا، وہاں تشریف لے گئے، تقریباً 93 لوگ تھے، تو یہ وہاں پر خاندان پلتا رہا، اور یہ خاندان جب بڑھ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو تقریباً 6 لاکھ بنی اسرائیل موجود تھے جنہوں نے فرعون کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر ہجرت کی۔ دنیا میں ہر مذہب دوسرے مذہب والے کو قبول کرتا ہے۔ کوئی اگر عیسائی ہو، وہ مسلمان ہونا چاہے تو اسلام اسے قبول کرتا ہے، مسلمان ہو جائے۔ کوئی مسلمان ہے، وہ خدا نخواستہ اسلام چھوڑ کر مرتد ہو کر عیسائی بننا چاہتا ہے، ہندو بننا چاہتا ہے، تو ہندو اور عیسائیت اسے قبول کرتی ہے، وہ اپنے مذہب میں اسے لے لیتے ہیں۔ لیکن یہودیت ایسا مذہب ہے جیسے کوئی راجپوت رائی نہیں بن سکتا، اسے اس خاندان کا ہونا ضروری ہے، ایسے یہودیت کسی دوسرے مذہب والے کو قبول نہیں کرتی۔ یہودی کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پیدائشی نسل بعد نسل، نسل در نسل وہ یہودی اس کی نسل چلی آ رہی ہو، بعد میں کوئی یہودیت میں شمولیت نہیں کر سکتا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی لوگ ہیں انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں ہزاروں کے حساب سے بنی اسرائیل میں پیغمبر مبعوث ہوئے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مستقل شریعت عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اذ قال عیسی ابن مریم، ہر بندے کو اس کے والد کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے محمد بن عبداللہ کہا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے موقع پر تحریر لکھوائی تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، فرمایا لکھو من محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو کافروں نے اعتراض کر دیا کہ اگر ہم رسول اللہ آپ کو مان لیں پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا، ہم تو رسول اللہ نہیں مانتے، یہاں لکھو محمد بن عبداللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آپ نے ارشاد فرمایا علی یہ مٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں محمد رسول اللہ کو مٹا دوں، میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تحریر خود اپنے ہاتھ میں لی، خود اس کو مٹایا، فرمایا کہ اب یہاں لکھو محمد بن عبداللہ۔ جتنے بھی انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات آئے سب کو والد کے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے نام کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا یہ معجزہ تھے، اللہ کی نشانی تھے۔ اذ قال عیسی ابن مریم، جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، تورات سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اسلام لانے کے لیے بھی شرط یہی ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کتب جمع ہے، کتبہ جتنی بھی سابقہ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ ان کتابوں پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ چوتھی کی کتاب ہے، اس میں پہلے لکھا ہوا تھا ارکان اسلام میں آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، یعنی اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، وہاں لکھا تھا آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ اب ان لوگوں نے آسمانی کتابوں کو مٹا کر الہامی کتابوں پر ایمان لانا لکھ دیا ہے۔ اس کا کیا فرق ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ آسمانی کتاب اور الہامی کتاب میں کیا فرق ہے؟ تو یہ ایک ایسا باریک فرق ہے جو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ مجھے تب سمجھ آیا جب میں نے ایک بہائی سے سوال کیا کہ آپ کی کتاب کون سی ہے؟ ہماری مقدس کتاب تو قرآن مجید ہے، اور اس کو لانے والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، تمہاری مقدس کتاب کون سی ہے اور اس کو لانے والا کون ہے؟ تو وہ مجھے کہتا ہے کہ ہماری مقدس کتاب کا نام کتاب اقدس ہے اور اس کو لانے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے حضرت پر الہام ہوا ہے۔ یعنی وہ خود لکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بس مجھے الہام ہو رہا ہے، یہ خود سے اپنے طرف سے اپنے من سے اپنے دل سے سوچ کر لکھا اور کہا یہ الہام ہو رہا ہے۔ اب انہوں نے یہاں الہامی کتاب لکھ دیا کہ ان جیسی کتابوں پر جو آسمانی نہیں ہے، جو خود سوچ کر لکھی ہیں، ان پر اگر کوئی ایمان نہیں لاتا، تاکہ ہر مسلمان کے بچے کو یہ پتا ہو کہ اگر میں اس پر ایمان نہیں رکھوں گا تو میں کامل مسلمان نہیں سمجھا جاؤں گا، کہ الہامی کتابوں پر ایمان لانا، حالانکہ یہ نہیں ہے، ایمان کا حصہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے، الہامی کتابوں پر نہیں۔ الہام کیا ہے؟ میں کتاب لکھ رہا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھے مولانا صاحب کیا لکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں الہام ہو رہا ہے اور میں لکھ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور یہ کتاب سریانی زبان میں تھی، اور اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی پیشین گوئی تھی کہ آپ آئیں گے، اور وہاں لکھا ہوا تھا کہ 10,000 قدسیوں کا لشکر لے کر فاران کی چوٹیوں سے آئیں گے، اور یہ بشارت پوری ہوئی، فتح مکہ ہوا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں خوشخبری دیتا ہوں ایسے رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ محمد اور احمد، نبی علیہ السلام نے
بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، ان لی اسمان، فرمایا میرے کئی نام ہیں، ان میں سے ایک محمد ہے اور ایک احمد ہے۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ فرمایا ساری کائنات مل کر جس کی تعریف کرے اس کا نام محمد بنتا ہے۔ کافروں نے کہا کہ محمد ہم جب کہتے ہیں تو تعریف تو خود ہو جاتی ہے تعریفوں والا، تو آج کے بعد ہم مزمم کہا کریں گے، محمد نہیں کہیں گے۔ نبی علیہ السلام کو خبر ملی، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں قربان جاؤں اللہ کی ذات اور صفات پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ نے دشمنوں سے میرا نام بھی چھین لیا ہے۔ دشمن میرا نام لے کر مجھے گالی نہیں دے سکتا، وہ گالی دیتے ہوں گے کسی مزمم کو گالی دیتے ہوں گے، میری اماں نے تو میرا نام محمد رکھا ہے، میرے اللہ نے تو میرا نام محمد رکھا ہے، وہ دیتے ہوں گے گالی کسی مزمم کو دیتے ہوں گے۔ احمد کا معنی کیا ہے؟ ساری کائنات سے بڑھ کر جو اللہ کی تعریف کرے اس کا نام احمد ہوتا ہے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ فرمایا میرے بعد ایک رسول آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم، جب وہ رسول آ چکے، قوم نے یہ بات تو سن لی تھی، اور بڑے علماء کہلایا کرتے تھے، ربانین، رب والے کہلایا کرتے تھے، یہ عیسائی، یہ یہودی، یہ تورات انجیل کے عالم کہلایا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جب ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، معجزات کے ساتھ اللہ کا رسول تشریف لے آیا، قالو، کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ نبی علیہ السلام نے انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے کر دیا، جب چاند دو ٹکڑے دیکھا ایمان نہ لائے، کہنے لگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو تو آسمانوں پر بھی چل گیا ہے، ایمان نہ لائے۔ کیوں ایمان نہ لائے؟ وہ ان کے حصے میں نہیں تھا۔ اللہ نے پہلے ارشاد فرما دیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمان قوموں کو ہدایت کی راہیں نہیں دکھاتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، ہمارا بیٹھنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔